بلغاریہ نے جنگ مارٹیز میں شرکت نہیں کی۔ حریص کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے اس کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا۔ خصوصاً ادرنا اور فلپوپلس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغاریہ اور میکڈونیا کی راہ ترکوں کے لیے کھل گئی۔ اسی لیے سلطان مراد 1366 صدی عیسوی اور 1369 صدی عیسوی کے درمیان وہ بلغاریہ میں بڑھتا چلا گیا اور وادی مارٹیز پر قابض ہو گیا۔ سوریہ اب تک بلغاریہ کا شریک نہ تھا، لیکن مراد کی ان فتوحات کے بعد اس نے بلغاریہ سے مل کر ترکوں کا سد باب کرنا چاہا۔ 1371 صدی عیسوی میں لالا شاہین نے صوفیہ کے قریب سماکوف کے میدان میں بلغاری اور سوریہ افواج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ دوسرے سال لالا شاہین نے میکڈونیا پر حملہ کیا، جو اسٹیفن ڈوشن کے زمانے سے سوریہ کا ایک صوبہ تھا، اور دیگر شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے دروار کو عبور کر کے قدیم سوریہ، البانیہ اور بوسنیا میں داخل ہوئے، اور لازار شاہ سوریہ نے شکست کے بعد مراد کی اطاعت قبول کر لی۔ عثمانی فوج نے دریائے دروار کو عبور کر کے مونا ستر پر قبضہ کر لیا۔ 1376 صدی عیسوی میں شہزادہ بایزید کا نکاح امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا، اور روس کو ریاست کرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتاہیہ، جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا، جہیز میں ملا اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ جب عروس نے کرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کیں تو انہیں اپنے ہی پاس رکھا۔ 1377 صدی عیسوی میں مراد نے ریاست حمید کے امیر کو آمادہ کیا کہ اپنی ریاست کا ایک بڑا حصہ اس کے ہاتھ فروخت کر ڈالے، جس میں آق شہر کا ضلع بھی شامل تھا۔ ریاست حمید کا یہ علاقہ شامل کر لینے سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد ریاست کرمانیہ سے بالکل متصل ہو گئی۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی دشمنی ابتدا سے چلتی آتی تھی، اسے دور کرنے کے خیال سے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا عقد علاء الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، اور باوجود اس کے کہ ایشیائی کوچک کے متعدد ترک ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، امیر کرمانیہ کی خود سری اور شورش انگیزی مراد کو اس کے ایشیائی مقبوضات کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ 1377 صدی عیسوی میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور کونیا میں علاء الدین کو بری طرح شکست ہوئی۔ مراد اگر چاہتا تو علاء الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو جاتا، لیکن نفیسہ کی التجاؤں سے متاثر ہو کر اس نے علاء الدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست اسے پھر بخش دی۔ علاء الدین نے مراد کو اپنا آقا تسلیم کر لیا۔ اب چونکہ امیر کرمانیہ نے بھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد کی بیعت کر لی تھی، اب سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو اناطولیہ کی طرف وسعت دی گئی۔ اس کے بعد 1385 صدی عیسوی میں صوفیہ فتح ہوا۔ 1386 صدی عیسوی میں 25 روز کی شدید محاصرہ اور سخت جنگ کے بعد سوریہ کے قلب میں ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا، وہ بھی انہوں نے فتح کر لیا، جو کہ بازنطینی علاقوں میں وہ بہت حیثیت رکھتا تھا۔ مراد کا اس پر بھی قبضہ ہو گیا۔